وسیع و عریض کمرے میں الماریاں بنی ہوئی تھیں اور ان میں ایپرنز لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں تھیں۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے فیصلہ بدل دیا۔ یہاں چھپنے کی بجائے اگر باہر نکلا جائے اور حالات کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جو ہی موقع ملے یہاں سے نکل جایا جائے۔ میں نے الماریاں کھول کھول کر دیکھیں۔ ان میں ساری چیزیں میرے کام کی تھیں۔ چنانچہ ایک الماری سے اپنے سائز کا سفید کوٹ نکالا۔ وہیں سے ماسک بھی مل گیا تھا۔ کوٹ پہن کر ماسک چہرے پر لگایا۔ ایک طرف ناکارہ اسٹیتھوسکوپ بھی مل گئے۔ ان میں سے ایک اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر گلے میں لٹکایا اور پورا ڈاکٹر بن کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے اوپر جانے والے راستے کی تلاش تھی، جو مجھے فوراً مل گیا۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر گھبرائی ہوئی میری طرف دوڑی۔ ڈاکٹر ترویدی جلدی آئیے، پلیز جلدی آئیے، سرجن شاہ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، اس کا آپریشن کرنا ہے، سرجن اس کا سکین دیکھ کر بے ہوش ہو گئے ہیں، اگر فوری آپریشن نہ ہوا تو ان کا جوان بیٹا مر جائے گا، آئیے پلیز آئیے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ بے اختیار کہے لگاؤں۔ دل میں کہا مت چھوڑو میرے مہربانوں، مجھے مت چھوڑو، میں خود تمہیں کہاں چھوڑنا چاہتا ہوں، چلو حاضر ہوں، اپنے منصب کو سر انجام دوں گا، اس کے بعد سزائے موت قبول ہے۔ ڈاکٹر مجھے آپریشن تھیٹر لے گئی۔ زخمی نوجوان آپریشن ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ بے حد خوبصورت کوئی 19 سالہ نوجوان تھا۔ آپریشن تھیٹر کا ماحول بے حد گمبھیر تھا۔ کئی ڈاکٹر اور نرسیں خاموش کھڑے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک پروکار شخصیت کا مالک عمر رسیدہ ڈاکٹر ٹیبل پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ 2 ڈاکٹر اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہ آپریشن کے لیے آئے لیکن ان کے اعصاب بے قابو ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا۔ ظاہر ہے کہ میں کیا جواب دیتا۔ میں نے خاموشی سے نوجوان پر نظریں جما دیں اور میری خوشی کی حد نہ رہی جب میری آنکھوں نے اس کے دماغ میں جھانک کر ساری کیفیت دیکھ لی۔ خدا کی قدرت سے اس کے برین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بس ہڈیاں ٹوٹی تھیں۔ میں نے بڑی مہارت سے آپریشن شروع کر دیا۔ اپنا کام کرتے ہوئے میں سب کچھ بھول گیا۔ پورے 2 گھنٹے تک میں نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے دوسرے ڈاکٹروں کو اس کی بینڈیج کرنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں چارٹ پر ہدایات اور آپریشن کی تفصیل لکھنے لگا۔ دوسری تجاویز بھی میں نے لکھیں اور چارٹ ایک نرس کے حوالے کر کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ باہر نکل کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ سریش چندر نے پوری نفری بلا لی تھی۔ تمام گیٹ سیل کر دیے گئے۔ پولیس کے جوان ہر شخص کی کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ اندازہ ہو گیا کہ ہاسپٹل سے نکلنا مشکل ہے۔ اب کیا کروں؟ اچانک سامنے سے کچھ پولیس کے جوان آتے نظر آئے۔ ایک ایک فرد کو گھور رہے تھے۔ میں رکے بغیر آگے بڑھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی شاید کسی ڈاکٹر کا کمرہ تھا۔ ڈاکٹر کسی کام سے گیا ہوا تھا کیونکہ کرسی پر اس کا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ گہرے براؤن رنگ کے اس کوٹ کو کرسی سے اتارا اور سفید کوٹ اس کی جگہ لٹکا دیا۔ پہن کر دیکھا تو بالکل فٹ تھا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو واش روم کا دروازہ نظر آیا۔ واش روم میں داخل ہو گیا۔ وہاں دوسرا دروازہ نظر آیا جو راہداری میں کھلتا تھا۔ ماسک اتار کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ خدا کی پناہ، یہ سریش چندر بھی کم بخت کانا دجال تھا۔ ابھی راہداری میں چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ سامنے سے آتا نظر آیا۔ پولیس کے دوسرے آفیسر بدستور اس کے ساتھ تھے۔ میں بدحواس ہو کر پلٹنے کا ارادہ ہی رکھتا تھا کہ بائیں ہاتھ پر نیچے جانے کا راستہ نظر آیا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ راستہ بھی بیسمنٹ میں جاتا تھا۔ نیچے مختلف راہداریاں نظر آئیں۔ ایک راہداری کی طرف دوڑا۔ اسی وقت پیچھے ہنگامے کی آواز سنائی دی۔ سریش نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ زینے اتر رہا تھا۔ اس راہداری کا اختتام بھی ایک اور زینے پر ہو رہا تھا جو نیچے جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر مجھے غلط فہمی نہیں ہو رہی تو یہ راستہ سرد خانے کو جا رہا ہوگا، مردہ گھر جہاں لاوارث لاشیں رکھی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک اندازہ تھا۔ ایک فولادی دروازہ جو اسٹیئرنگ سے کھلتا تھا نظر آیا۔ خدا کرے یہ لاک نہ ہو۔ میں نے دعا کی اور اسٹیئرنگ گھما دیا۔ دروازہ کھل گیا اور میں سردخانے میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف حیرت انگیز مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے سٹیل کے ریک نظر آ رہے تھے جن میں لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک انتہائی ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لاشیں میزوں پر رکھی ہوئی تھیں اور کچھ ریکوں میں۔
میں جلدی سے ایک خالی ریک میں لیٹ گیا اور میں نے برابر کے مردے کے اوپر سے چادر کھینچ کر اپنے اوپر ڈال لی۔ سریش چندر یہاں بھی آ گیا۔ میں ان لوگوں کو محسوس کر رہا تھا، لیکن خوش بختی سے وہ یہاں زیادہ نہیں رکے۔ اول تو یہاں کی بدبو، پھر ٹھنڈک، ان دونوں چیزوں نے میری مدد کی اور وہ جلدی سے باہر نکل گئے۔ حالت تو میری بھی خراب تھی، لیکن میں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ایسی جگہیں پہلے دیکھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک آہٹوں پر کان لگائے، پھر جب اندازہ ہو گیا کہ لوگ جا چکے ہیں تو ریک سے باہر نکل آیا۔ جو کوٹ میں نے پہنا ہوا تھا اس سے بڑی مدد مل رہی تھی۔ اس کی وجہ سے سردخانے کی سردی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں مزید کچھ دیر وہاں رکا تاکہ وہ بیسمنٹ سے باہر نکل جائیں۔ پھر جب کوئی آہٹ نہ رہی تو میں سردخانے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ کیا سوچا ہوگا انہوں نے؟ کیا انہیں یقین ہوگا کہ میں بیسمنٹ میں ہوں، یا پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اوپر جانے والے کسی راستے سے اوپر نکل گیا ہوں؟ باہر آ کر میں محتاط انداز میں بیسمنٹ میں گھومنے لگا۔ اب یہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ سریش چندر کبھی ہمت نہیں ہارے گا اور اب کسی معجزے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کافی تھک گیا تھا۔ شام ہو گئی، پھر شاید رات، کیونکہ بیسمنٹ میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں، کبھی کبھی آہٹیں سنائی دے جاتی۔ وقت اور گزرا اور اب ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ آخرکار فیصلہ کیا اور ایک اوپر جانے والے زینے کا رخ کیا۔ اس زینے کا اختتام ویٹرز لابی میں ہوا۔ یہاں البتہ کافی لوگ نظر آ رہے تھے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وارڈ بوائے ایک اسٹریچر دھکیلتے ہوئے آتے نظر آئے۔ اس پر سفید کپڑے سے ڈھکی لاش رکھی ہوئی تھی۔ روتے پیٹتے لوگ اس لاش کی طرف لپکے اور بین کرنے لگے۔ کچھ دوسرے لوگ انہیں پیچھے ہٹانے اور صبر کی تلقین کرنے لگے۔ مجھے فوراً تدبیر سوجی۔ میں سوگوار سی شکل بنا کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ میں لاش کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک بڑی ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے میں اس میں داخل ہو گیا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر پیشہ ورانہ انداز میں اسٹریچر کو پکڑ کر آگے گھسیٹا اور اس کے سٹینڈ پر فٹ کر دیا۔ وارڈروب بوائے نیچے اتر گئے اور کچھ دوسرے لوگ اوپر آ گئے۔ مرحوم کے دوسرے لواحقین اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے۔ پچھلا دروازہ بند ہوا اور ایمبولینس سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ جس گیٹ سے وہ باہر نکلی اس پر پولیس کے کوئی 8-10 جوان کھڑے تھے۔ انہوں نے ایمبولینس پر بھی سرچ لائٹ کی روشنی ڈالی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ تب میں نے سکون کی سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایمبولینس کا سفر کوئی 20 منٹ تک جاری رہا۔ پھر وہ ایک عمارت کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندرونی عمارت کے گیٹ کے پاس رکی۔ یہاں بھی خوب رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ میت اتاری گئی تو میں نے یہاں بھی سرگرمی دکھائی۔ اسٹریچر اتارنے میں مدد کی اور آگے تک گیا، لیکن اندر عمارت میں نہیں گیا، حتیٰ کہ ایمبولینس واپس چلی گئی۔ البتہ کوٹھی میں خوب آنا جانا لگا ہوا تھا۔ گیٹ پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، چنانچہ میں ٹہلنے والے انداز میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ کیا خوب دن گزرا تھا، زندگی کا یادگار دن۔ آج تک کی زندگی میں اتنا پرمشقت دن کبھی نہیں گزرا تھا۔ بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ تھوڑے سے پیسے جیب میں تھے، انہیں نکال کر دیکھا، زیادہ نہیں تھے، عارضی طور پر کام چل سکتا تھا۔ دفعتاً مجھے اس کوٹ کا خیال آیا جو کسی ڈاکٹر کا تھا۔ میں نے صرف خلیہ بدلنے کے لیے پہن لیا تھا۔ اس کوٹ سے مجھے سردخانے میں مدد ملی تھی۔ دیکھوں تو صحیح کس کا ہے، ہو سکتا ہے اندر نام پتہ نکل آئے۔ نام پتہ تو کسی کا نہیں تھا، لیکن کوٹ سے کرنسی نکل آئی جو کافی تعداد میں تھی۔ تھوڑی سی کشمکش دل میں ہوئی، لیکن دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے کسی ہوٹل کی تلاش میں نظریں دوڑا دیں۔ کچھ دور پیدل چل کر آخرکار ایک ہوٹل نظر آیا۔ مسلم ہوٹل تھا، چنانچہ کھانے میں قباحت نہیں ہوئی۔ میں نے ہوٹل کے ویٹر سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوں، آس پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی میاں، پیچھے چلے جاؤ، عوامی ہوٹل کا بورڈ نظر آ جائے گا، وہاں کمرے بھی مل جاتے ہیں۔ عوامی ہوٹل عوامی ہی تھا مگر صاف ستھرا، کمرے میں سہولیات زندگی موجود تھیں۔ ویسے بھی اب ماضی کو دل سے نکال پھینکا تھا، بچپن سے خوب عیش و آرام سے زندگی گزاری تھی۔ میرے والد درویش تھے، لیکن چچا صاحب کے تعاون سے کاروبار کر کے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ بھائی تھے جنہوں نے ہمیشہ بھرپور محبت دی تھی۔ اس دن بابا صاحب کے تعاون سے گھر میں جو کچھ دیکھا تھا اس پر آج تک حیرت تھی۔ انہوں نے میری جدائی کیوں فراموش کر دی؟ لیکن ٹھیک تھا، آخرکار مرنے والوں کو بھی صبر کر لیا کرتے ہیں۔
کبھی کبھی مجھے سب یاد آ جایا کرتے اور دل اداس ہو جاتا۔ عوامی ہوٹل مسلم ہوٹل تھا، حلال گوشت مل جاتا تھا، مسلمان باورچی تھے جو گائے کے گوشت کے علاوہ سب کچھ پکاتے تھے۔ یہاں وقت سکون سے گزرا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد سوچا کہ ضروریات زندگی کا کچھ سامان خرید لیا جائے، کپڑوں وغیرہ کی ضرورت تھی۔ دکانیں کھلنے کے وقت کا انتظار کیا، پھر باہر نکل آیا۔ ہوٹل سے باہر نکلا ہی تھا کہ وہ ویٹر نظر آیا جس نے مجھے عوامی ہوٹل کا پتہ بتایا تھا۔ مجھے دیکھ کر سلام کیا اور میرے پاس آ گیا۔ سب خیر ہے بھائی میاں؟ تمہاری دعا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فتح محمد، مگر سب فتو کہتے ہیں۔ ہوٹل میں ٹھکانہ مل گیا؟ ہاں فتو میاں، یہاں دکانیں وغیرہ نظر نہیں آ رہی۔ بازار کہاں ہے؟ لو وہ کیا ہے؟ سونا منڈی کے پیچھے چلے جاؤ، بازار ہی بازار ہے۔ اور سونا منڈی کہاں ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اس نے مجھے تفصیل سے سونا منڈی کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار کھل گئے تھے۔ میں نے ضرورت کی چیزیں خریدیں اور سوٹ کیس لے کر واپس چل پڑا۔ ایک فٹ پاتھ کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک میرے قدم رک گئے۔ یہاں ایک اخبار فروش آج کے اخبار سجائے بیٹھا تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر ہی میری تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب میں ڈاکٹروں کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس میں شاندار سوٹ میں ملبوس اور بہت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس وقت جن مصائب اور حالات سے گزر رہا تھا انہوں نے میری شکل بدل دی تھی، اب آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اخبار اٹھایا تو اس کے ساتھ دوسرے اخبارات بھی تھے، ان میں سب میری مختلف تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ 4 اخبار خریدے اور انہیں لے کر چل پڑا۔ دل کچھ عجیب عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں اخبارات کی زینت بن گیا ہوں۔ دیکھوں اب میرے بارے میں کیا گلفشانی کی گئی ہے۔ کمرہ بند کر کے اخبارات اٹھا لیے۔ پہلے اخبار میں لکھا تھا دنیا کا سب سے حیرت انگیز ڈاکٹر۔ یہ وہ شخص ہے جو پڑوسی ملک سے میڈیکل کانفرنس میں شرکت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں ایک جرم کار بیٹھا اور قاتل بن گیا۔ لیکن پھر اس نے پولیس کے اعلیٰ ترین لوگوں کو ایسے چکر دیے کہ محکمہ پولیس گھن چکر بن گیا۔ یہاں اس نے بڑی بے خوفی سے ایسے مریضوں کے حیرت ناک علاج کیے جو موت کی وادیوں کا سفر کر رہے تھے، اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ یہ شخص مسلمان ہے، لیکن اس نے ہندو مسلمان کے فرق کیے بغیر صرف انسانی فرض ادا کیا۔ اس کے علاوہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی روحانی شخصیت ہے، کیونکہ یہ کئی بار گرفتار ہوا مگر صاف نکل جاتا ہے۔ پچھلے دن پولیس کمشنر سریش چندر جی جو کسی سرکاری کام سے آئے تھے، انہوں نے اسے دھرم سماج ہاسپٹل میں اچانک دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ یہ فرار ہوا لیکن ہاسپٹل سے نہ بھاگا، بلکہ پولیس کی زبردست جدوجہد کو ناکام بنا کر اس نے ہاسپٹل اور ہندوستان کے بڑے سرجن مانک شاہ کے بیٹے وشال شاہ کے سر کا آپریشن کیا، جو ایک ناقابل یقین مہارت کا نمونہ تھا۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو نیورو سرجری کی دنیا میں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل سے غائب ہو گیا۔ سرجن شاہ نے بیان دیا ہے کہ وہ ہندوستان بھر کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ڈاکٹر کامران مسعود کی رکشا کے لیے مہم چلائیں گے۔ اس کے بعد سرجن مانک شاہ کا مختصر بیان تھا۔ اس نے بیان دیا کہ وہ میرے لیے بھگوان کا اوتار بن کر آیا اور میرے بیٹے کا جیون بچا لیا۔ جو آپریشن اس نے کیا میں اس کی تفصیل بعد میں اخبارات کو بتاؤں گا۔ یہ آپریشن نہیں، غیر انسانی کاریگری تھی جو میں ہی نہیں دنیا کا کوئی سرجن بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس نے میرے گھر کا دیا روشن کیا ہے، اس کا جیون بھی ہمیشہ روشن رہے۔ 3 اخبارات اردو کے تھے اور ایک انگریزی کا۔ سب میں میرے بارے میں انہی خیالات کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہندی اخباروں نے کیا لکھا تھا اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ ان اردو اخبارات کے ایڈیٹر اور مالکان ہندو تھے، سب کی زبانیں مختلف تھیں۔ 2 میں میرے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا تھا اور 2 میں بڑی سازش کے امکانات ظاہر کیے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، دل میں سوچا کیا مزے کی بات ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا میں نے۔ ایک بے ضرر امنگوں بڑا نوجوان، اپنے فن میں کمال حاصل کرنے کا خواہش مند۔ میں نے دیوتا یا اوتار بننے کی خواہش نہیں کی تھی، بس چہرے پر میک اپ کرا لیا تھا جس کی بنا پر راندہ درگاہ ہو گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ ایمان میں پختگی پیدا نہیں ہوئی۔ انسان ہوں میں، گناہوں سے بچنے کا خواہش مند ہوں اور انسان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اپنی بساط سے زیادہ بلندی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بابا جی آپ کی امانتیں محفوظ ہیں،
میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق آج تک ان سے استفادہ نہیں کیا، میں چاہتا بھی نہیں، کیونکہ وقت تقدیر ہے اور وقت ہی تحریر حیات ہے۔ کیوں چھپتا پھروں، کیوں اپنی حفاظت کے لیے خوفزدہ رہوں؟ اسی رات میں اپنی پناہ گاہ سے نکل آیا، ہوٹل کا بل ادا کیا، اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ میرا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ لوگوں سے پوچھتا پچھاتا آخرکار ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر خوب رونق تھی، سارا ماحول روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میرے دل میں بھی کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ایک بک سٹال سے ریلوے شیڈول خریدا اور بینچ پر بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ ہندوستان کے شہروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ ابھی مطالعے میں مصروف تھا کہ شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو بہت سے لوگوں کا ایک گروہ نظر آیا۔ یہ ننگ دھڑنگ تھے اور صرف نچلے بدن پر دھوتی پہنے ہوئے تھے، سر گھٹے ہوئے تھے جن کے درمیان بالوں کا بس ایک گچھا تھا۔ ماتھے پر لال اور پیلے رنگ نظر آ رہے تھے، سامان کے تھیلے ان کے ہاتھوں میں لٹکے ہوئے تھے، غالباً کوئی مذہبی رسم ادا کرنے جا رہے تھے۔ میں دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک اپنی جگہ سے چل کر چائے کے اسٹال پر پہنچا تو میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسٹال پر جا کر میں نے چائے مانگی۔ وہ شخص سب کے لیے چائے بنانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ اپنے لیے چائے بنوا لیں، میں دوسرے اسٹال سے پی لوں گا۔ ارے نہیں، ہمیں تو 20 چائے چاہیے جو انہیں بنانی پڑیں گی، آپ کی چائے تو تیار ہے، اس نے بڑے شستہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت اسٹال والے نے میری طلب کردہ چائے کا کپ میری طرف بڑھایا تو میں نے وہ کپ اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا، چلیے پھر آپ ایک کپ میرے ساتھ پی لیں۔ نہ، ہم ایک ساتھ پئیں گے، میں اکیلا پی لوں گا تو وہ برا مانیں گے۔ وہ اچھا، میں نے چائے کا سپ لے کر کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یاترا پر نکلے ہیں اور ابھی متھرا جا رہے ہیں، وہاں سے بندروان اور پھر گگن شری کے بعد کاشی جی۔ آپ کا شبھ نام؟ کامران مسعود، میں نے جواب دیا۔ وہ بری طرح چونک پڑا، پھر ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں نے اس کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ رام رام رام، ارے چائے والے تیرا کیا نام ہے؟ دھنی راج۔ ہم اپنے برتن لا رہے ہیں، اس میں چائے بنانا۔ لا رہے ہیں ہم اپنے برتن، یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر کراہت کے آثار تھے۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا اور ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ گھر پہنچ گیا۔ یہاں سے میں نے متھرا کے لیے ٹکٹ خرید لیا۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس کہیں نہ کہیں جانا تھا۔ یاترا کے لیے متھرا جانے والوں کا کمپارٹمنٹ بھی برابر تھا۔ ٹرین کے سفر میں وہ خوب شور مچاتے رہے۔ یہ چھوٹے بڑے اسٹیشن پر اترتے اور بھاگ دوڑ کرتے۔ میں نے دوبارہ ان کے قریب جانے کی کوشش نہ کی، ان کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر متھرا آ گیا، اپنی نوعیت کا منفرد شہر تھا۔ ویسے بھی اب کوئی کتنا ہی روایتی شہر ہو، تمام جدید ضروریات زندگی سے آراستہ ہوتا ہے۔ متھرا میں ہر سطح کے ہوٹلز تھے۔ دریائے جمنا کے کنارے کنارے بے شمار مندروں کے کلش جگمگا رہے تھے۔ یہاں درمیانے درجے کے ہوٹلز تھے جو زیادہ تر یاتریوں سے آباد رہتے تھے۔ مجھے یہاں سے کافی دور ایک مسلم ہوٹل میں کمرہ حاصل ہو گیا۔ اب میں بس ایک ٹورسٹ تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا۔ کچھ ایسی باتیں تھیں جنہیں میں نے گرہ میں باندھ لیا تھا۔ وقت ہی تقدیر ہے، اور انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ وقت اور تقدیر کے اشتراک سے ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی تردد بے مقصد ہے۔ میں حشاش بشاش تھا، ذہن سے ہر بوجھ ہٹا دیا۔ یہ فکر بالکل چھوڑ دی کہ مجھے پہچان لیا جائے گا۔ یہاں بھی میں نے اخبار خرید کر دیکھے، لیکن میرا ذکر اب ختم ہو گیا تھا۔ پوجا پاٹ کرنے والوں اور پجاریوں کی سرگرمیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ کسی نے ہرے کرشنا مندر کے بارے میں بتایا، جسے ہرے کرشنا ہرے راما تنظیم کے رکن انگریزوں نے تعمیر کیا تھا۔ چنانچہ اسے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی۔ معلومات حاصل کر کے مندر پہنچ گیا۔ یہاں اور بھی مندر تھے، لیکن یہ مندر واقعی اپنی مثال آپ تھا۔ دلچسپی کی بات یہ تھی کہ یہاں ہندو عبادت گزار کم تھے، بلکہ مضحکہ خیز شکلوں کے انگریز مرد اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مردوں نے سر گٹا کر بیچ میں چوٹیاں رکھی ہوئی تھیں، عورتیں سفید ساڑیاں پہنے نظر آ رہی تھیں۔ شام کی پوجا کے بعد بندر ناچ شروع ہو جاتا تھا اور فضا نشہ اور ادویات، چرس وغیرہ کی بدبو سے گھٹن آلود ہو جاتی تھی۔ شام کی نسبت دن کا وقت یہاں پرسکون تھا۔ دن میں یہاں وزٹرز کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں
मंदिर को अंदर से देख सकते थे। मैंने ये मंदिर देखा, अंग्रेज़ों ने कमाल किया था। जगह जगह बुत इस्तादा थे और इस खूबी से बनाए गए थे कि एक एक कदम पर इंसान धोखा खा जाए।